مصر کا رہنے والا شیعہ ہر سال اپنے گھر میں عزاداری کا اہتمام کرتا، مجالس برپا کرواتا۔ امیر تھا، ایک سال ایسا آیا اتنا مقروض ہو گیا، گھر کے برتن بھی بک گئے اور محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ محرم کے چاند کا طلوع ہونا تھا، یہ پریشان ہوا، اس کا چاند طلوع ہو گیا ہے اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ یہ چھت پہ کھڑا ہو کے چاند کے ساتھ شکوے کر رہا تھا، رو کے کہہ رہا تھا محرم کا چاند میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا تو میری زندگی میں طلوع ہوتا، میرے گھر میں حسین کے نوحے پڑے جاتے۔ اب یہ چاند سے شکوہ کر رہا تھا، یا کاندھے پہ بیوی کا ہاتھ آیا، دیکھا دی کیوں شکوہ کر رہا ہے؟ کہ لگا محرم کا چاند طلوع ہو گیا اور میرے گھر میں عزاداری کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بیوی دیکھ کے کہتی ہے مشکل وقت میں قیمتی چیز بیچ دیتے۔ یہ تڑپ کے کہتا میرے گھر میں تو قیمتی کچھ بھی نہیں۔ بیوی چلتی چلتی وہاں گئی جہاں دو بیٹے سو رہے تھے، بیٹوں کے سراہانے جا کے ماں کھڑی ہوئی، باپ رو کے کہتا میں سمجھا نہیں، رو کے کہتی میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ رو کے کہتی بردہ فروشوں کے بازار میں جا، انہیں غلام بنا کے بیچ دے، جو قیمت ملے اسے حسین کی عزاداری کروا۔ باپ تڑپ کے کہنے لگا بیٹے بیچ دوں؟ ماں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی سچ بتا لیے کس سے تھے؟ کہنے لگا حسین ابن علی سے۔ کہنے لگے جس سے لیے تھے اسی کے نام پہ لٹا دے۔ بچوں کے ہاتھ پکڑے، بردہ فروشوں کے بازار چلا گیا۔ بڑی جلدی ختم کر رہا ہوں۔ غلاموں کے بازار میں جا کے صبح سے لے کے شام تک آوازیں دیتا رہا، غلام لے لو، غلام لے لو، غلام لے لو۔ خریدار کوئی نہیں آیا تو جملہ بدل دیا، محنت زیادہ کروا لو، اجرت تھوڑی دے دو۔ جب پھر بھی کوئی خریدار نہ آیا، تھکا ہوا مومن بچوں کو لے کے بیٹھ گیا، رو کے کہتا بی بی زہرا میرا مقدر، میری تو خواہش تھی کہ میں تیرے بیٹے کی عزاداری کرواؤں۔ ابھی یہ بات کر رہا تھا، یہ گلی میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ ایک گھوڑا سوار اس کے قریب آ کے رکا، اس نے سر اٹھا کے دیکھا، گھوڑے پہ ایک سوار ہے جس کے چہرے پہ نقاب ہے۔ گھوڑے سوار کی آواز آئی بیٹے بیچے گا؟ کہنے لگا بیچوں گا۔ قیمت کا نام آنا تھا۔ باپ تڑپ کے کہنے لگا کائنات بھی دیتا، میں بال بھی توڑ کے نہ دیتا، مجبوری جو بن گئی، اتنے دے دے 10 دن میرے گھر میں حسین کی عزاداری ہو سکے۔ گھوڑے سوار کی آواز آئی، وہ سامنے گھوڑے کے چوب میں دینار پڑے ہیں، وہ دینار اٹھا لے۔ دیناروں کا نام آنا تھا۔ اٹھ کے کہنے لگا میں قرض نہیں مانگ رہا، بیٹے بیچ رہا ہوں، اتنی بھی امیری کیا ہے تو مجھے دینار بھی اٹھا کے نہیں دے سکتا؟ گھوڑے سوار کی آواز آئی میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ ہوتے میں تیرے بیٹے ہاتھوں سے اٹھاتا، میرے بازو ہوتے میں تیرے لال سینے سے لگاتا، میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ کوئی نہیں۔ یہ پھر بھی نہ سمجھا۔ قیمت ہاتھ میں لی، گھر آ گیا، دروازے پہ ماں کھڑی تھی۔ ماں رو کہنے لگی بک گئے، بک گئے۔ اس نے شہر میں اعلان کروا دیا، مومنین آ گئے، اس کے گھر میں عزاداری ہوئی، ماتمداری ہوئی، نیاز تقسیم ہوئی۔ مومن اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ماں بیٹوں کے خالی بستر دیکھ رہی تھی، باپ بچوں کے کپڑے دیکھ رہا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل گئی، بیوی شوہر کے قدموں میں بیٹھ کے کہتی ہے شرمندہ نہیں، پوچھنے آئی ہوں کس کے ہاتھ بیچ کے آیا؟ رو کے کہنے لگا کوئی بڑا ہی شریف تھا، بازو اس کے تھے کوئی نہیں، بچے سینے سے لگا کے لے کے چلا گیا۔ بیوی دیکھ کے کہنے لگا اسے بتایا تھا انہیں نوکری کا طریقہ نہیں آتا؟ رو کے لگا ہاں میں نے ساری باتیں بتائی تھی۔ ابھی ماں رو رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، میں آخری جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا، تڑپ کے گئی، دروازہ کھولا، ایک کالے برقعے والی بیوی دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہے۔ اس نے بیٹوں کو دیکھا، جلدی سے دروازہ بند کیا، رو کے دی بیوی ان سے کوئی غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتی ہوں، بیوی نے نوکری کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اس بیوی کی آواز آئی ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہے۔ رو کے لگی تو جو گلیوں میں بیٹے دے رہی ہے تو کون ہے؟ رو کے گلی دروازہ کھول، میں حسین کی ماں ہوں، تو ساری رات میرے بیٹے کو روتی رہی ہے، میں ساری رات تیرے بچے ہاتھوں میں اٹھا کے کبھی کربلا کبھی نجف کبھی شام رو رو کے کہتی رہی زینب تیری جوڑی کا صدقہ